اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقیناً ہم نے اس انسان کو دونوں راستوں کو اس کے سامنے رکھ دیا، اس کے لیے میسر کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اور یہ اختیار دے دیا انسان کو، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو اللہ کا ناشکرا بن جائے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا کہ جو ناشکری کرے گا اس کا انجام کیا ہے، اور جو شکر گزاری کرے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے انعامات کیا کچھ ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی فارغ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے، کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان یقیناً تو مشقت کرنے والا ہے، اور ایسی مشقت جو آخری سانس تک تو کرے گا۔ اس مشقت سے مراد بندگی ہے، کہا ماننا ہے، یعنی ہم نے تجھے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں تیری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی بھی کام تو کرے گا وہ کسی کے کہنے پر کرے گا۔ اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کی جائے گی، اس پر اجر ہوگا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو یہ شیطان کی جو رہنمائی وہ تمہاری کر رہا ہے برائی کی طرف، اس رہنمائی کے بدلے میں یہ ساری کی ساری برائیاں تم سر انجام دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اللہ سے ملاقات تک یعنی تمہاری موت تک تم اس مشقت میں لگے ہو گے۔ جب ہر انسان کے مقدر میں اللہ نے یہ رکھ دیا کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کسی نہ کسی کی بات کو ماننا ہے، ساری زندگی اس نے بندگی کرنی ہے یا اللہ کی یا شیطان کی، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگ جائے، اللہ کو خوش کرنے والا بن جائے، اور ایسے اعمال اپنا لے اپنی زندگی میں جن کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود سے، شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ایسے ہی چند کاموں کے حوالے سے ہم سابقہ خطبات سے بات کر رہے ہیں کہ جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے اور وہ اتنے شاندار ہیں کہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اس کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ ان کاموں پر مسکرا دیتے ہیں، اللہ ہنس دیتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام کا آج ہم ذکر کریں گے، اور یہ ہمارے اس موضوع کا آخری جو کام ہے وہ ہوگا۔ اس سے متعلقہ اور بھی چند ایک روایات ہیں، لیکن جو کام ہم سے متعلقہ ہیں میں نے ان کاموں کو آپ کے سامنے رکھا، اور انہی کاموں میں سے جس کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے رات کی نماز، قیام اللیل، تہجد کو ادا کرنا۔ یہ بڑی شاندار نماز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد، جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کے بعد جوف اللیل، رات کی گھڑی میں ادا کی ہوئی نماز سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ ایسی نماز ہے جس نماز کو جب بندہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ صرف اللہ مسکراتے نہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ذرا میرے بندے کو، یہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ چاہتا تو یہ آرام کر سکتا تھا لیکن یہ میرے سامنے کھڑا ہو چکا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے امید رکھتے ہوئے آیا، مجھ سے ڈرتے ہوئے آیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیوں آیا ہے؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری رحمت کی امید لے کر آیا ہے، تیرے تیار کردہ عذاب کا خوف اس کو لا کر یہاں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ اس بات پر، جس چیز کی امید لے کر آیا میں نے وہ بھی دے دیا، اور جس چیز کا خوف لے کر آیا میں نے اس سے امن دے دیا اس کو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک روایات اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشرہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، ویضحک الیہم اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے، ویستبشرہم اور اللہ خوش بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ اور ان تین لوگوں میں ایک وہ شخص ہے والذی لہ امرأۃ حسنہ وفراش لین حسن، وہ بندہ جس کے پاس اس کی بیوی خوبصورت بیوی موجود ہے، جس کا بستر نرم ہے اور وہ بڑے سکون اور آرام سے سو رہا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی کچھ گھڑی آرام کرتا ہے، صبح کی گھڑیوں میں تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتا ہے، اس نرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی حسین بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ کہا یہ ایسا شخص ہے اللہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر مسکرا بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں عجیب ربنا من رجلین، دو قسم کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اللہ ہنس دیتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک وہ ہے رجل سار عن وطائہ ولحافہ من بین اہلہ وحب الی الصلاۃ، جو اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر، جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ایسا شخص ہے اللہ اس پر تعجب کرتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میری محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آ کر میرے سامنے کھڑا ہو چکا، اور پھر اس کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں۔ فیقول اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کو دیکھو ذرا، یہ میرا بندہ ہے، اور یہ چاہتا تو یہ آرام کر سکتا تھا، چاہتا تو یہ صبح کی نماز بھی ادا نہ کرتا، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا تھا، لیکن آج یہ میرے سامنے یہاں پر آ کر کھڑا ہو چکا۔ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس چیز کی امید لے کر آیا میں نے وہ عطا کر دی، جس چیز کا خوف لے کر آیا میں نے اس سے امن دے دیا اس کو۔ پھر ایک اور روایت اسی طرح کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے بارے سے بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مسکرا دیتے ہیں، اور اس میں ذکر کیا گیا حسین بیوی، نرم بستر اور سردی کا، شدید سردی میں یہ اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہا اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اور ایسے شخص پر اللہ فخر کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ میرا، اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں، اور یہ فخر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم فجر کی اذان سے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ ہم پر فخر کریں گے فرشتوں کے سامنے، اور ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا گھرانہ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے دوسرے کو اٹھاتا ہے، ایسا گھرانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضمن میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ اس پر اپنا رحم و کرم کرے، اللہ اس گھرانے کو خوشحالی دے دے، اللہ اس گھرانے کو پریشانیوں سے محفوظ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر اپنا رحم کرے جو صبح اٹھتی ہے قیام کے لیے، فجر سے پہلے وہ اٹھ جاتی ہے قیام کرنے کے لیے، فصلت وایقظت نماز ادا کرتی ہے، وایقظت زوجہا اپنے خامند کو اٹھاتی ہے، اگر اس کا خامند فإن ابا انکار کر دے نہ اٹھے تو وہ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر گراتی ہے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ کہا اللہ اس جوڑے پر رحم کر دے، اللہ اس پر اپنا کرم کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی، اور یہی جملہ اس شخص کے لیے کہا رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، پھر دونوں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ وہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جو شخص
صبح اٹھتا ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے, دونوں اٹھ کر قیام کرتے ہیں, اللہ ان کے گھر سے پریشانیوں کو مصائب کو دور کر دیتا ہے, اور یہ گھرانہ اللہ کے رحم و کرم کے سائے میں ہوتا ہے, اس کی شفقت کے سائے میں ہوتا ہے. تو ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے اس کی. اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. پھر اٹھے وہ سارے لوگ جو پریشان ہیں, اور اللہ جو اعلان کرتے ہیں صبح انہی اعلان میں, انہی الفاظ میں یہ بھی ہے, کہاں ہیں وہ تنگ دست لوگ جن کو رزق کی کمی ہے, آئیں میرے سامنے بیٹھیں, مجھ سے مانگے, میں ان کو رزق عطا کرتا ہوں. یہ سب کچھ صدائیں اللہ تعالیٰ صبح تہجد کے اوقات میں لگاتے ہیں. تو ہمیں اٹھنا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے, اپنے گھر والوں کو جگائیں اس حوالے سے. اور اسی حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ رات کا اٹھنا صرف دنیا میں پریشانی ختم نہیں ہوتی, ایک تو مالی پریشانی ہوتی ہے, ایک ہے عزت اور وقار. کہا جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے, یہ رات کی نماز اس کی عزت اور وقار کو برقرار رکھتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا, یا محمد عش ما عشت فإنک میت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ زندگی گزاریں جتنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فإنک میت, آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ محبت کریں جس سے محبت جتنی کرنا چاہتے ہیں. فإنک مفارقہ, اس کے بعد پھر جدائی ہے, آخر ایک دن اپنے محبوب سے آپ نے جدا ہونا ہے. اور پھر کہا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَعْمَلْ مَا شِئْتَ, آپ جو چاہیں عمل کریں, آپ کی جزا کو ضائع نہیں کیا جائے گا, اللہ آپ کا بدلہ دے گا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شرف المؤمن قیام اللیل, مومن کا شرف, اس کی عزت, اس کا وقار اللہ نے قیام اللیل کے ساتھ جوڑ دیا. جو قیام اللیل ادا کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے, اس کا شرف ہوتا ہے, لوگوں کے درمیان اس کا ایک رعب اور وقار ہوا کرتا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ رات کا اٹھنا وعزہ, اور اس کی عزت جو لوگوں کے درمیان, یہ تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دینا, اور ایک ظاہری عزت جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ استغناء عن الناس, یہ لوگوں سے لاپرواہ ہو جائے. اور یہاں بھی یہ چیز سمجھائی گئی کہ جو بھی پریشانی ہے, لوگوں سے لاپرواہ ہو کر, لوگوں سے بے فکر ہو کر صبح کی گھڑیوں میں اٹھو اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دو. اللہ تمہیں ظاہری عزتیں بھی دے گا, اللہ باطنی عزت بھی دے گا, اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزتوں کو جما دے گا. تو یہ چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے, اور یہ جملہ کبھی نہ بھولے, شرف المؤمن من قیام اللیل, مومن کا شرف اللہ نے رات کے قیام کے اندر رکھا ہے. اور یہی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری روایت میں بھی بیان کی ہے. رات کا قیام کرنے والا شخص, اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے, شر کے دروازے ایسے بندے کے لیے بند ہو جاتے ہیں, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمیشہ خیر اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مقدر بنا دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ادلک علی ابواب الخیر, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں خیر کے دروازے کی طرف؟ وہ دروازہ جو خیر کا دروازہ ہے, اور جب کھل جائے گا تو اللہ تمہاری زندگیوں میں خیر ہی خیر لے آئے گا. 3 کام اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. کہا, الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے, یعنی یہ بھی خیر کا دروازہ ہے. والصدقہ, اور صدقہ کرنا یہ آگ کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے دنیاوی آگ کو, تمہارے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی دور کر دیتا ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رات کا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل, اور رات کی نماز جو ہے یہ بھی انسان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتی ہے اور شر کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک آیت کی تلاوت کی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کی تعریف کی گئی اس آیت میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں راتوں کو آ کر, اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ کر دیتے ہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ اللہ کو پکارتے ہیں, خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے. لالچ اللہ کی رحمت کی ہے, طمع ہے اللہ کا فضل مل جائے,
اس کے تیار کردہ انعامات مل جائیں. اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی میں سارے عمل کرنے چاہیے، اگر ہمارے ذہن میں لالچ آ گیا کہ جنت ملے گی تو عمل ضائع ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ترغیب دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں پر، یہ کرو گے تو جنت کے فلاں فلاں بالا خانے ملیں گے تمہیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ جنت کی لالچ کرنے پر عمل ضائع ہو جاتے تو اللہ کے نبی کبھی جنت کی لالچ نہ دیتے. یہ طمع ہے. اللہ کہتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم کا عذاب اس سے خوف کرتے ہوئے، اور طمعا، جنت کا طمع، اس کی لالچ، اس کے انعامات کو حاصل کرنا. یہ دونوں چیزیں ایسے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے اگلی آیت میں کیا کہا؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق کو ہم برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ایک بندہ مومن ہے، یہاں پر غور کریں ذرا، اللہ نے کافر نہیں کہا، مومن اور فاسق کہا. یعنی ایک بندہ وہ جو رات کو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کرتا ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. ایسا بندہ جو نمازیں ادا نہیں کرتا، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، اللہ ان دونوں کو کبھی برابر نہیں کرے گا. یہ الگ الگ ہوں. اور اسی طرح انہی فوائد میں سے ایک فوائد، رات کا قیام اللہ کا قرب انسان کو عطا کر دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اقرب ما یکون الرب من العبد، جو چیز اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندے کو کر دیتی ہے نا، جوف اللیل، وہ رات کا اٹھنا اور رات کا قیام ہے. یہ بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی چیز ہے. اس سے زیادہ قریب کر دینے والی کوئی اور چیز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تم چاہتے ہو کہ ان گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اس میں اٹھنے کی قوت اور طاقت ہے تو اٹھ جاؤ. کوئی بھی ایسا شخص جس میں طاقت ہے وہ سویا نہ رہے، وہ راتوں کو اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرے، اللہ کا قرب حاصل کیا کرے، رات کی نماز ادا کیا کرے. تہجد کی نماز یہ انسان کو بڑا شرف عطا کرتی ہے، بڑی عزت اور وقار دیتی ہے. یہ انسان کی آنکھ کے اندر حیا پیدا کر دیتی ہے، یہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا کر دینے والی نماز ہے، اور یہ انسان کی زندگی کی ڈگر کو سیدھا کر دینے والی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تو انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے اور فحاشی اور عریانی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کی نماز انسان کی غفلت کو دور کر دینے کے لیے، ایک شخص غافل ہے، کہتا ہے جی میرا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کے لیے، تھوڑا سا پڑھتا ہوں اکتا جاتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رات کو اٹھے، رات کو اٹھ کر نماز ادا کرے، اللہ اس کے دل پر جو غفلت کا پردہ ہے اللہ اس کو دور کر دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام، جو شخص رات کو قیام کرے، بعشر آیات، 10 آیات کے ساتھ رات کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز، فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں میں 10 آیات سورہ فلق اور ناس پڑھ لیتا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھی، دوسری میں سورہ ناس پڑھ لی، 11 آیات بنتی ہیں. کہا جو بندہ یہ 10 آیات صبح کے قیام میں پڑھ لینا، اللہ اس کو غافلوں کی لسٹ سے نکال دیتا ہے کہ بندہ غافل نہیں. اللہ غفلت کرنے والے لوگوں سے اس کو الگ کر دیتے ہیں. اور کہا کہ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اور 100 آیات تلاوت کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ من القانتین، فرما بردار لوگوں میں لکھ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میرا فرما بردار ہے. 100 آیات جو بندہ رات کے قیام میں اٹھ کر تلاوت کرتا ہے، اور جو بندہ رات کو اٹھ کر قیام میں 1000 آیت تلاوت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرے سب سے قریب ہے. یہ بندہ، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ اس بندے کو کر دیتے ہیں. کیا اتنا بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم 10 آیات، صرف 10 آیات اٹھ کر اللہ کے سامنے پڑھ لیں؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی سستیوں کو دور کریں، اپنی غفلتوں کو دور کریں. اور یہ صبح کا اٹھنا، بہت سارے فوائد اس میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بہت سارے فوائد ہیں. اگر میں روٹین سے ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو شخص رات کی کسی بھی گھڑی میں اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر آنکھ کھل گئی کسی بھی گھڑی میں، اور وہ یہ کلمات ادا کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ
سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے کلمہ اور پھر 5 کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کہنا ہے الحمدللہ، پھر کہنا ہے سبحان اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا جو یہ کلمات رات کو اٹھے، آنکھ کھل گئی، بستر پر ہے، اٹھا نہیں ابھی، لیٹے لیٹے یہ کلمات ادا کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد بندہ مانگے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے. ابھی اپنے بستر پر موجود ہے، لیٹے لیٹے اس کو ہوش آ گیا، اس نے یہ کلمات ادا کر دیے، اب یہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ اٹھ جائے گا، وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا، اللہ اس کی نماز کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کا اپنا معمول بھی یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے اور اپنے بستر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. یہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا، یہ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے لوگوں کو محفوظ کرنے والا ہے. ہر قسم کے شیطانی اثرات، وہ کسی بھی طرح کے ہوں، روحانی، جسمانی، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، اس سے دور کرنے کے لیے یہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. پھر اگر بندہ اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، دعا پڑھ لی اٹھنے کی، وضو کر لیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب اللہ اس بندے کی ذمہ داری لیتے ہیں ساری دن کی حفاظت کی، اور اللہ اس کو سست لوگوں سے نکال دیتے ہیں، اس کو اللہ چست کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب انسان رات کو سوتا ہے، شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے، اور جب انسان صبح اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر سارا دن اللہ کی حفاظت میں اور سارا دن چستی میں گزرتا ہے، حشاش بشاش گزرتا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث النفس ہے، سارا دن اس کا سستی میں گزرتا ہے. اور خبیث النفس کیسے ہو گیا، اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے دوسری آیات میں کی ہے کہ جو سویا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل جائے، شیطان اس کے کان کے پاس بیٹھ کر اس کے کان میں پیشاب اور گندگی کر دیتا ہے، اس کا دماغ خراب کرتا ہے، اور یہ خبیث النفس بن جاتا ہے. تو یہ ہماری سستیوں کو دور کر دینے کے لیے یہ نماز کافی ہے. پھر ہم نے وہ حدیث جو سنی جو ہماری غفلتوں کو دور کر دینے والی ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو پہلے سن چکے، اللہ پکارتا ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، گناہ کر کے آئے ہو معاف کر دوں گا، رزق چاہیے تو رزق دے دوں گا، پریشانی ہے تو پریشانی دور کر دوں گا. اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر یہ ندا لگاتے ہیں، اور ایسے بندے کی دعا کو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں. پھر یہ بندہ فجر کی نماز تک تہجد کے، فجر کی اذان تک تہجد پڑھتا ہے، پھر اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھتا ہے فجر کی. کہا یہ 2 سنتیں دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں. ذرا تصور کریں، فجر کی نماز، ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ فرض نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ آغاز میں جو ہم نے حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کا قیام ہے. اور اگر فرض نماز اس سے پہلے ادا کی ہوئی 2 سنتیں فجر کی، یہ کہا گیا کہ وہ دنیا اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. تو ذرا سوچیں کہ فجر کی نماز کے جو 2 فرض ہیں ان کی اہمیت کس قدر زیادہ ہوگی، ان کی وقت اللہ کے ہاں کس قدر زیادہ ہوگی. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تو لہذا لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اللہ کی حفاظت کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا. یعنی یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، باقی سب کو خبردار کر دیا کہ ایسا بندہ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو، سارے دن میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، تم اللہ کے مد مقابل آ جاؤ گے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو اگر فجر کی نماز آپ ادا کریں، آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں، آپ کے بچے فجر کی نماز ادا کریں. ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے نا اپنے بچوں کی، ان کی حفاظت کی بڑی فکر ہوتی ہے. ہمارے بچے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، جب تک واپس نہیں آتے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ خیر سے رکھے.
لیکن اگر انہی بچوں کو فجر کی نماز پڑھائی جائے تو یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے رات کا قیام وہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور یہی چیز اللہ کے نبی نے چند ایک فضیلتیں مزید اس حوالے سے بیان کی، مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کچھ بالا خانوں کا ذکر کیا، کچھ شاندار گھروں کا ذکر کیا، کہا وہ ایسے شاندار گھر ہیں ان کے ظاہر سے ان کا باطن نظر آتا ہے، باطن سے اس کا ظاہر نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے یہ گھر موتیوں کے اندر بنائے ہیں، ایک موتی جس کی مسافت میلوں ہے، اللہ نے اس ایک موتی کے اندر محل تیار کیا، اور ایسا شاندار محل کے اندر بیٹھا بندہ باہر دیکھ رہا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کس کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بیان کیے، اور ان میں سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، سارے کے سارے کام بڑے ہی آسان ہیں۔ اللہ کے نبی کہا لمن اطاب الکلام، جس کا کلام نرم ہو گیا، بڑی نرمی سے بولتا ہے، بڑے احسن انداز سے بولتا ہے، بڑی خوبصورتی سے بات کرتا ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ کہا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، روزہ رکھتا ہے، وصلی باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ کہا جو یہ 4 کام کرتا ہے نا، اللہ نے جنت کے اندر موتیوں کے اندر ایسے لوگوں کے بالا خانے اور محل تیار کر رکھے ہیں کہ وہ اندر بیٹھ کر باہر پوری جنت کا نظارہ کریں گے۔ اس میں سے کن لوگوں کے لیے؟ یہ 4 چیزیں یاد رکھیں، اطاب الکلام، نرم گفتگو، غصہ نہیں، جھڑکنا نہیں، گالی نہیں دینی، لمن اطاب الکلام، نرم گفتگو، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی اسپیشل اہتمام نہیں، آپ کے گھر سے دوپہر کو آپ کا کھانا آیا، کسی ایک شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، گھر میں کوئی بندہ آ گیا اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، کوئی نہیں آیا گھر میں کھانا بنایا، تھوڑا سا کھانا ہم سائے کے گھر بھیج دیں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور اس کے ساتھ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، روزہ رکھنا اور رات کی نماز کو ادا کرنا۔ یہ 4 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور اس کے ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے اس شخص کے حوالے سے بیان کیا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد ہم جانتے ہیں بہت بری چیز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی، میں اس سے زیادہ اس چیز کو حاصل کر لوں، یہ مجھ سے پیچھے رہ جائے، یہ مال اس کو مل گیا، یہ مجھ سے پیچھے رہے، میں اس سے زیادہ مال حاصل کر لوں، یا اس کا مال ضائع ہو جائے۔ کہا نیکی میں 2 چیزوں میں حسد کرنا یہ جائز ہے، اور وہ کون سا حسد؟ وہ رشک والا، کہ اللہ اس کے عمل کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ وہ جو دوسرے حسد میں ہے اس میں یہ شک نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں اس نیکی میں اس سے آگے نکل جاؤں، یہ پیچھے رہ جائے۔ اور ان میں ایک کہا اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا، ہم سب کو اللہ نے قرآن عطا کیا، ہم سب کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہے، اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا اور وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، ایسا شخص اس پر حسد کرنا جائز ہے کہ اللہ اس سے آگے مجھے نکال دے، یہ کیوں آگے نکلا؟ بندہ سوچے۔ تو اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ لوگ شوق رکھتے تھے کہ خیر کے دروازے ان کے لیے کھلے، کوئی ایسی نیکی کہ جس کی طرف لپک جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک بار اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میرے لیے جو چیز خیر پر مبنی ہے نا مجھے وہ خواب میں دکھلا دو، پھر میں اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر بھی پوچھوں۔ کہا ایک دن میں نے خواب دیکھا، مجھے 2 فرشتے پکڑ کر لے گئے اور جہنم کے پاس لے گئے، میں نے دیکھا وہ ایک کنویں کی مانند تھی جہنم، اس کے اوپر 2 سینگ تھے، میں نے اس میں کچھ لوگوں کو جلتے ہوئے بھی دیکھا، میں ان کو پہچانتا بھی تھا، میں ڈر گیا۔ اور پھر ایک فرشتے نے مجھے کہا کہ یا عبداللہ انک رجل صالح، عبداللہ تم کیوں ڈرتے ہو، تم تو صالح بندے ہو، نیک بندے ہو، تم کیوں خوف کرتے ہو؟ کہا پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی ان کو سنایا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے اگر وہ رات کی نماز کو نہ چھوڑے، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے اگر وہ رات کی نماز کو نہ چھوڑے۔
یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ رات کی نماز انسان کی نیکیوں کی حفاظت بھی کرتی ہے. عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، وہ پہلے ہی بہت اچھا بندہ ہے. اگر وہ رات کی نماز نہ چھوڑے، یعنی اس اچھائی سے ہٹ نہ جائے، اگر وہ رات کی نماز پر پابندی کر لے گا، اس اچھائی پر وہ جم جائے گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میں نے رات کی نماز نہیں چھوڑی. اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رات کو کم سوتے ہوئے اور زیادہ کھڑے دیکھا، کبھی انہوں نے رات کی نماز کو ترک نہیں کیا. تو ہمارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے، زیادہ دیر نہ اٹھیں، آپ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آغاز کریں اس چیز کا. اور اس میں ایک آخری بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو جاگ ہی نہیں آتی. ایک تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے جگا دے. ظاہری اسباب جو بھی آپ اپنا سکتے ہیں، موبائل پر الارم لگا سکتے ہیں یا اس طرح کے. ایک اور نسخہ اس حوالے سے بڑا کارآمد ہے، مجرب ہے، میں بھی اس کا تجربہ کر چکا. جس شخص کو تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے لیکن اس کو جاگ نہیں آتی، فجر میں اٹھنا چاہتا ہے جاگ نہیں آتی، وہ ایک کام کرے، اس کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے نا، اس کی بیوی بناتی ہے یا اس کی ماں بناتی ہے، اس کی بہن بناتی ہے یا کوئی بھی خاتون آ کر بناتی ہے، وہ اس خاتون سے کہے کہ آئندہ گھر میں کھانا باوضو بنے گا. جب بھی تم کھانا بناؤ گی تو وضو کر کے کھانا بناؤ گی. اور جب یہ چیز آپ دیکھیں گے تو اللہ آپ کو رات کے قیام کے لیے اٹھا دیں گے انشاءاللہ. اس کا آج سے آغاز کریں. آپ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ اٹھنا چاہتے ہیں، جاگ نہیں آتی، اس تجربے کو اپنائیں انشاءاللہ. آپ قیام اللیل کے لیے بھی اٹھیں گے، آپ فجر کے لیے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. اور یہ نیت کرنے پر بھی بہت سارے فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رات کا قیام کرتا ہے اور رات کو نیت کر کے سوتا ہے، اللہ میں صبح اٹھوں گا، پختہ نیت، میں صبح اٹھوں گا اور رات کا قیام ضرور کروں گا، لیکن پھر اس کو جاگ نہیں آتی، وہ اٹھتا ہے تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کی ساری رات کو قیام لکھ دو، اس کی ساری رات کو قیام لکھ دو، لکھو کہ یہ ساری رات قیام کرتا رہا. اس کی نیت تھی، اٹھنا چاہتا تھا لیکن جاگ نہیں آئی. اور یہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک بار جاگ آ جائے، 2 بار آ جائے، آپ پھر سو جائیں، نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، جاگ ہی نہیں آئی، آپ نے نیت پختہ کی تھی. اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ساری رات کو قیام لکھ دو. اور صرف یہی نہیں، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً، اس کی نیند کو بھی صدقہ لکھ دو. تو آپ آج سے ارادہ کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، میری قیام اللیل انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. میں 2 رکعت پڑھوں گا، میں 4 پڑھوں گا، میں 6 پڑھوں گا، جتنی اللہ نے توفیق دی. آغاز کروں گا 2 رکعت سے. اگر 4:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے تو میں 4:15 اٹھوں گا، وضو کر کے 2 رکعت نماز، اس میں کم از کم 10 آیات پڑھوں گا تاکہ اللہ میرے دل کو غفلت سے دور کر دے، میرے دل میں چستی پیدا ہو جائے اور میں نیکیوں کی طرف لپک آؤں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں. یہ مومن کی عزت اور شرف کا باعث ہے، یہ پریشانیوں کو دور کر دینے کا باعث ہے، یہ دنیا اور آخرت میں عزتوں کو حاصل کرنے کا باعث ہے رات کا قیام. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رات کا قیام کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اس کی قرب کو حاصل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رات کا قیام جو ہے یہ صرف انسان کو ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ انسان کی اگلی نسلوں کو بھی فائدہ دیا کرتا ہے. اور اس کی دلیل سورہ کہف کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کیا، اس کے بعد ایک بستی میں گئے جن کی دیوار گرنے والی تھی. بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس دیوار کو گرا کر ہمیں بنانا ہے. پھر اس کو بنایا
جب بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا اور ہم چلیں ان کی دیواریں بنانے، چلو بنا ہی دی ہے، اس پر ہم ان سے اجرت بھی تو لے سکتے تھے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ پوچھو گے نہیں، میں بعد میں خود وضاحت کروں گا۔ اور تینوں کاموں کی وضاحت کی، اس میں یہ جو کام تھا نا اس کی وضاحت کیا کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہم نے ٹھیک کی تھی نا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور وہ ان کے باپ نے رکھا تھا جو فوت ہو گیا، اور ان کے باپ کے والے سے کہا کہ ان کا باپ وہ صالح تھا، نیک بندہ تھا، یہ اس کی نیکی کا فائدہ کہ اللہ نے اس کے بعد اس کی اولاد کے لیے جو اس نے اپنا مال چھوڑا تھا اس کی حفاظت کی، تاکہ وہ بچے بڑے ہو جائیں اور اس مال کو حاصل کر لیں۔ تو یہ جو رات کا قیام ہے نا، اللہ کا قرب جو ہے، یہ صرف ہمیں فائدہ نہیں دیتا، یہ ہماری اگلی نسلوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہر لحاظ سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ یہ رات کا قیام ہماری عزتوں کا باعث ہے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دینے کا باعث ہے، اور اسی طرح ہماری بہت ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دینے کا باعث ہے۔ ایک شخص ہیں، ایک ہمارے نمازی ہیں، ان کے کزن سعودیہ میں وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے کہا، ایک ساتھی کا آپریشن ہے کچھ دن بعد، انہوں نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی بیماری کو ان کے لیے اجر کا باعث بنا دے، ان کو صبر کرنے والا بنا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ہیں اللہ ساری کی ساری دور کر دے، اللہ تعالیٰ نیکی پر استقامت اختیار کرنے والا، جمنے والا بنا دے، ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے والا بنا دے، اور ہر طرح کی خیر کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔